بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں احتشام الوقوع۔ اب تک کے اپڈیٹس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ وہ کون سی ایسی چیزیں جو آج کی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ آج بہت کچھ انٹرسٹنگ ہے، اس لیے کہ آج بہت ایسی واقعات سامنے آئے جو بہت دلچسپ ہے، وہ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن ویڈیو کی شروعات میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ عمران خان کی جو نااہلی کا کیس تھا وہ ختم ہونے والا ہے۔ کل عمران خان کی عدالت میں پیشی ہے، لیکن پیشی مشکل ہے۔ عمران خان کی جو ٹرائلز ہے وہ جیل میں ہوں گے، تو جیل ٹرائلز ہوں گے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ کل عمران خان کو باعزت بری کیا جائے اور ان کو رہا کیا جائے، ان کو ضمانت مل جائے۔ دوسرا میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آج نواز شریف نے پریس کانفرنس کیا اور اس نے بتا دیا کہ جو ملک تباہ ہو رہا ہے، جو تباہی کی طرف جا رہا ہے، تو اس کی خاص وجہ عمران خان ہے۔ اس لیے کہ عمران خان کے جو کیسز ہے وہ ختم کر دی گئی اور عمران خان کو وزیر اعظم بنا دیا گیا، یہ آج نواز شریف نے بتا دیا۔ اور یہ بھی بتایا کہ میں اور مریم 150 دفعہ عدالت چلے گئے، میرے اوپر اتنی کیسز کر دی گئی، یہ نواز شریف نے آج بتایا۔ لیکن میں بتا دوں آپ لوگوں کو کہ عمران خان تقریباً 300 کیسز میں ہر وقت عدالت میں جاتا رہا، پھر اس کے بعد اس کو گرفتار کر دیا گیا۔ عمران خان کے اوپر 300 سے اوپر کیسز ہے، تو یہ سوچے کہ وہ ہفتے میں تقریباً 50 بار سے زیادہ عدالت جاتے ہیں۔ اس نے تقریباً 1000 سے اوپر عدالت میں پیشیاں کی اور پھر اس کو گرفتار کر دیا گیا۔ یہ عمران خان کے باری میں آ رہا ہے کہ انشاءاللہ کل اس کو باعزت بری کیا جائے گا اور اس کی ضمانتی منظور کر دی جائے گی۔ ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ لوگوں کو بتا دوں کہ عمران خان نے یہ بتا دیا کہ وہ پاکستان کے 3 حلقوں سے الیکشن لڑے گی۔ انشاءاللہ کل اس کی نااہلی کا کیس ختم کر دیا جائے گا۔ ان 3 حلقوں میں ایک اس نے بتا دیا کہ لاہور ہوگا، دوسرا اس نے بتا دیا کہ اسلام آباد سے وہ الیکشن لڑے گا، اور تیسرا وہ اپنا جو حلقہ تھا میان والا وہاں سے الیکشن وہ لڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آج عمران ریاض خان نے بہت عرصے بعد ایک جذباتی بیان کیا۔ اس نے بتا دیا کہ یہ ملک کسی کی جاگیر نہیں، اس ملک کا فیصلہ 2 یا 3 بندے کر دیں۔ یہ ملک ہم سب کا ہے، ہم عوام کا ہے، اور ہم عوام اس کا فیصلہ کریں گے کہ کون آنے والا وزیر اعظم ہوگا، یا اس ملک میں جو فیصلے ہوں گے وہ ہم کریں گے، کوئی اور اس کے فیصلے نہیں کر سکتے۔ تو عمران خان نے آج پھر بہت سے سخت تقریر کی اور پھر اس کی گرفتاری سامنے نظر آ رہی ہے کہ وہ کل یا پرسوں پھر دوبارہ گرفتار کیا جائے۔ لیکن مشکل ہو سکتا ہے کہ اس کو گرفتار کیا جائے کہ ہر انسان میں شعور پیدا ہوا ہے، ہر انسان کو یہ پتہ ہے کہ اب اس ملک میں آنے والا اگر کچھ ہوگا تو وہ صرف اور صرف عمران خان اچھا کرے گا، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ صنم جاوید جو گرفتار کر لیا گیا ہے وہ اب تک جیل میں ہے، تو جیل سے پھر وہ رہائی کے بعد اس نے بتا دیا کہ اگر میں الیکشن لڑوں گا تو میں مریم نواز کے خلاف الیکشن لڑوں گا، وہ جہاں سے الیکشن لڑے گا وہاں سے میں الیکشن لڑوں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ عثمان ڈار اور اس کے پوری خاندان نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے، ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ میرے اوپر بہت سے زیادتی کر دی گئی، لیکن میں نے پھر عمران خان کو چھوڑ لیا، لیکن میں عمران خان کے ساتھ اب سے کھڑا ہوں اور میرا پورا خاندان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، چاہے مجھے جیل میں ڈالا جائے یا کچھ اور کر دی جائے گی، لیکن میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ پنجاب میں کل سے کنونشنز شروع ہونے والے ہیں۔ شیر افضل مروت نے 22 تاریخ بتائی ہے کہ 22 تاریخ سے پنجاب میں کنونشنز ہوں گی، تو یہ مشکل نظر آ رہا ہے کہ کنونشنز ہو جائے، لیکن ہم دیکھیں گے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف والے پنجاب میں کنونشنز کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ عمران خان کی ساتھ ملاقاتوں پر پابندی لگا دی گئی، اس لیے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی کے مسائل کی وجہ سے عمران خان سے کوئی ملاقات نہیں کر سکتا۔ یہ بھی عمران خان سے جو ملاقات ہو رہی تھی اس سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بہت فائدے ہو رہے تھے، پاکستان کے لیے بہت اچھا تھا، لیکن پھر پتہ چلا کہ عمران خان جو ملاقاتی کر رہے ہیں اس لیے بھی گیم تبدیل ہو سکتا ہے، تو اس لیے عمران خان کے ملاقاتی پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ دوبارہ سے گرفتاریاں اور اغوا ہونے کے مناظر سامنے آ رہے ہیں، اس لیے بہت سے لوگ گرفتار ہونے جا رہے ہیں، گرفتار کرنے جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں بہت سے لوگ اغوا کر دی گئی، اور مراد سعید کا ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ وہ
ابھی تک کدھر ہے، اس کی نہ وائس آ رہی ہے، نہ کوئی ویڈیو نہ آڈیو آ رہی ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ عمران خان کی ایک آڈیو لیک کر دی گئی ہے، تو اس آڈیو نے بھی پورے ملک میں ایک دھوم مچایا ہے۔ عمران خان نے پھر سے پوری ملک کو حیران کر دیا ہے۔ ورچوئل جلسے کے حوالے سے بہت سے باتیں سامنے آ رہی۔ ورچوئل جلسے کے آج چوتھا دن ہے، لیکن پھر بھی ورچوئل جلسے کے حوالے سے بہت سے باتیں آ رہی ہے، اور ورچوئل جلسے کی وجہ سے عمران خان پورے ملک میں مقبول ہو گیا اور پوری دنیا میں عمران خان مقبول ہو گیا۔ کشمیر کے مسئلے کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ امریکہ میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے بتا دیا کہ کشمیر کا فیصلہ کوئی ایک بندہ نہیں کر سکتا، کشمیر پاکستان کا تھا، ہے اور ہمیشہ پاکستان کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں کشمیر کا بھی فیصلہ کر دیا جائے۔ انٹرسٹنگ بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ نواز شریف اور الیکشن کمیشن کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے۔ اب نواز شریف اور الیکشن کمیشن آمنے سامنے ہو گئی، تو یہ آنے والے وقت میں نواز شریف کے لیے بہت سے مشکلات پیدا ہو سکتے ہیں، اور نواز شریف کا جو سوچ تھا کہ وہ اگلا وزیر اعظم بنے گا، تو وہ سوچ بھی نواز شریف کا ختم کر دیا گیا، اس لیے کہ نواز شریف نے پھر وہ باتیں شروع کر دی جو پہلی اداروں کے خلاف کہتے تھے۔ تو نواز شریف کے پھر بھاگنے کا پلان بنایا جا رہا ہے کہ وہ بھاگ جائے لندن، اس لیے کہ اس کے پھر بہت سے اختلافات سامنے آ رہے ہیں۔ یہ بھی بتا دوں کہ اعتزاز حسن جو پاکستان پیپل پارٹی کے وکیل ہے، اس کی بھی پیشگوئیاں سامنے آ رہی ہے کہ وہ بھی پاکستان تحریک انصاف میں جلد از جلد شمولیت کرے گا، اور وہ بھی پاکستان پیپل پارٹی سے مستعفی ہو کر پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کرے گا۔ الیکشن کمیشن کے بارے میں باتیں سامنے آ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن والی استعفیٰ دے رہی ہے، لیکن بیرسٹر گورر نے آج بتا دیا کہ ہم الیکشن کمیشن سے استعفیٰ نہیں مانگ رہی کہ آپ استعفیٰ دیں، لیکن ہم حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو الیکشن کمیشن والوں کو بھی چاہیے کہ وہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہو جائے اور وہ ہمیشہ انصاف کا فیصلہ کر دیں۔ اگلے وزیر اعظم کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اگلا وزیر اعظم کون ہو سکتا ہے، تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اگلا وزیر اعظم اگر صاف و شفاف الیکشن ہوگا تو بالکل 100% عمران خان ہی اگلا وزیر اعظم منتخب ہوگا۔ بلاول بھٹو نے بھی عمران خان کے حق میں نعرے لگا دی۔ بلاول بھٹو ایک جگہ کھڑا تھا تو پیچھے سے عمران خان کے نعرے لگا دیے، تو بلاول بھٹو نے یہ بتا دیا کہ یہ اچھی بات ہے، اس لیے کہ ایک ملک کا ایک مشہور سیاستدان جو جیل میں ہے تو یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے، عمران خان کو رہا کیا جائے تو بہت اچھا ہوگا۔ اب تک کے اپڈیٹس میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی، آنے والے اپڈیٹس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔